غوث اعظم شاہ جیلان۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹل اولاد 49 تھی۔ ٹوٹل اولاد آپ کے کل اولاد جو ہے 49 ہے، جس میں سے 22 بچیاں ہیں، بیٹیاں، اور 27 لڑکے ہیں۔ 22 بچیاں ہیں اور 27 بچے بیٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے عطا فرمایا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آج کے زمانے کے اور اس وقت کے زمانے کے احکام بدل جاتے ہیں۔ قدیم زمانے میں اولاد کا زیادہ ہونا، قدیم زمانہ یعنی آج سے 50 سال پیچھے بھی اگر چلے جائیں آپ، تو یہ ابتدائی زمانہ سے آج سے 50 سال پیچھے تک بھی یہی ضابطہ رہا کہ جتنی زیادہ اولاد ہو اتنا اچھا رہتا ہے۔ بہت صحیح بات تھی وہ، کیونکہ اس زمانے میں تعلیم سستی، کھانا سستا، ہر چیز سستا ہوتا تھا۔ جی آج آپ کو بات بھی کرنا ہے تو چارجز ہے، اب تو آکسیجن کے چارجز بھی لگ رہے ہیں۔ جی پانی آپ کو پیسوں سے ہو گیا، کرنٹ پیسوں سے ہو گیا، تو آج کے زمانے پہ وہ احکام نہیں آتے۔ لیکن آج سے پہلے کے ہزاروں سال جتنے بھی گزرے ہیں، 50 سال پہلے، اولاد کی کثرت، عزت اور عظمت کی بات ہوتی تھی، تو لوگ کے پاس کثیر اولاد ہوتی تھی۔ تو کس کے پاس کتنی کثیر اولاد ہوتی تھی؟ پیران پیر کو اللہ تعالیٰ نے 49 اولاد عطا فرمایا۔ 49 اولاد عطا، صرف 49 اولاد عطا نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو وہاں پر امتحان بھی لیتا ہے۔ قرآن میں ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں کا کھونا، جان کا مین پاور کا کھونا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی امتحان لیتا ہے۔ موت آئے گی، مر جائیں گا، بیٹا مر جاتا، بھائی مر جاتا، آپ کا مین پاور ٹوٹتے رہتا ہے، خاندان کولیپس ہوتا نظر آتے رہتا ہے، یہ بھی امتحان ہوتا ہے۔ اور یہ بڑے امتحان ہوتے، بڑے لوگ کے ساتھ بڑے امتحان ہوتے۔ اب پیران پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی بہت عطا کیا اور امتحان بھی بڑھا لیا۔ 22 بیٹیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنے بیٹیاں دیا؟ 22 بیٹیاں عطا کیا۔ 22 بیٹیوں میں سے 21 انتقال کر گئی۔ یعنی ایک باپ کے اوپر اپنی ایک بیٹی یا بیٹا کا جنازہ اٹھانا ایک بار رہتا ہے، انسان ٹوٹ جاتا ہے، مگر 21 بیٹیوں کا جنازہ اٹھائے پیران پیر، 21 بیٹیاں، 21، اور 27 لڑکے تھے، اس میں سے 14 لڑکے آپ کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے۔ آپ دیکھیے 21 بیٹیاں اور 14 بیٹے، کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 35۔ آپ کی اولاد میں سے آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ 35 اولاد کو واپس لے لیا۔ یہ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزمایا۔ لیکن پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بھی یہ تھا، آپ کی استقامت اور پائیداری یہ ہوتی کہ اگر مجلس ذکر میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں یا قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اطلاع آتی کہ کوئی بیٹا یا بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو جب تک پڑھنا مکمل نہیں کرتے اٹھ کے نہیں جاتے تھے۔ جی جو دیا ہے اس نے لیا ہے، یعنی یہ قوت تھی، آزمائش ہوتی تھی، لیکن مجال ہے کہ پیران پیر کے قدم ہلے نہیں، وہ ثابت الراسخ المستقیم تھے، وہ کیا کہتے ہیں، مضبوط قدم والے تھے۔ تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح سے جو بیٹی آپ کی ایک بقید حیات رہی ہے، ایک بیٹی، ان کا نام امت الجبار فاطمہ ہے، والدہ کا نام بھی ام الخیر امت الجبار فاطمہ ہے، پیران پیر کے والدہ کا نام، اور پیران پیر کی اکلوتی بیٹی جو بقید حیات رہی ہے ان کا نام بھی امت الجبار فاطمہ، یہ اکلوتی بیٹی۔ اور بیٹے جو ہے 14 انتقال کر گئے اور 13 بیٹے تھے، 13 آپ کے بیٹے بقید حیات، 27 - 14 = 13، برابر نا؟ 13 بیٹے تھے۔ ان کے نام کو جس طرح سے تیزی سے میں بولتا ہوں، جو حضرات لکھنا چاہ رہے ہیں لکھ لے سکتے ہیں۔ آپ کے 13 بیٹوں کے نام، ایک کا نام عبداللہ، سب سے بڑے بیٹے عبداللہ، مشہور جو ہے عبد الوہاب ہے سب سے بڑے بول کر، مگر ان کا نمبر 2 تھا، شہرت ان کی زیادہ ہوئی۔ عبداللہ سب سے بڑے بیٹے، عبداللہ، عبد الوہاب، عبد الرزاق، عبد العزیز، عبد الجبار، ابراہیم، محمد، عبد الرحمن، عیسیٰ، موسیٰ، صالح، عبد الغنی اور یحییٰ، یہ آپ کے 13 بیٹے تھے۔ اور 13 کے 13 بیٹے یعنی ایک ایک میدان میں کمال کے پیدا ہوئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کچھ بیٹوں کا ذکر کریں گے، اور اس میں پوری تفصیلات ہے، لیکن 3 دن کے درس میں یہ سب نہیں ہو سکتا، پھر اگر یہ تفصیلات چاہیے تو پھر 11 دن کا رکھنا پڑے گا ہم کو فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد۔